بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر زاویہ اسکول سسٹم گلگشت کالونی ملتان سے ہشتم کلاس ہم مطالعہ قرآن حکیم حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں، اور حصہ پنجم کی پہلی سورت سورہ انعام کا بھی حصہ اول ہمارا چل رہا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ انعام کا تعارف اور اس کا پہلا رکوع مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں 4 رکوع ڈسکس کریں گے۔ تھوڑا سا مختصراً اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ مزید آپ اس کو کسی بھی ترجمہ کسی بھی تفسیر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو چند اہم باتیں ہیں علم و عمل کے حوالے سے وہ میں آپ کی گوش گزار کر دوں گا۔ آپ اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ تو اس کا جو اپنا دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اقوال کا جو ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے اعمال کا جو ہم کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ان اقوال اور افعال کا، اعمال کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ کو جھنجھوڑا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ حق پر ہیں اور سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ وہ ایمان لائیں گے، ایمان لائے نہیں اور ایمان لائیں گے بھی نہیں۔ اور اس سے اگلے رکوع کے اندر، آج کے سبق کے حوالے سے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اور آگے پھر مشرکین کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ ان کے کفر کے بدلے میں ان کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کسی بھی حوالے سے، کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے آج کے سبق کے حوالے سے تیسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سے کل قیامت کے دن سب نے ملنا ہے، ملاقات اللہ سے ہونی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی ملاقات کا، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ قیامت جب آئے گی تب یہ لوگ افسوس کریں گے، تب افسوس کریں گے، یا حسرتا، یا حسرتا، اے افسوس، اے کاش ہم ایسا نہ کرتے، لیکن تب ان کی افسوس کا، ان کی جو ہے یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی طرح ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ہے اور امتوں کی طرف، اور ان امتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جیسے آپ کی امت کے جو ہے وہ کچھ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح مختلف امتوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین سے آگے جو ہے مشرکین کی طرف سے معجزہ کے مطالبہ کا تذکرہ ہے اسی رکوع کے آخر میں۔
اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے اور ان پر سختیاں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی جو ہے رسولوں پر سختیاں اور تکلیفیں ان پر آئی ہیں، ان کی امتوں نے ان کو جھٹلایا ہے۔ تو سابقہ امتوں نے جب نافرمانی کی ہے ان پر عذاب کا تذکرہ ہے اس رکوع کے اندر، اور آخر میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ، آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں بھی یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے انہیں واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ جو 4 رکوع جو آج ہم نے پڑھے ہیں، مختصراً ان کا جو ہے وہ میں نے آپ کو ترجمہ اور تفسیر بتائی ہے اس کی، تو اس حوالے سے آپ نے اس کو مکمل اس کا ترجمہ یہی مطالعہ قرآن سے پڑھ لینا ہے، اور اس کی تفسیر دیکھنے کے لیے آپ آسان ترجمۃ القرآن بھی دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کنز الایمان بھی دیکھ سکتے ہیں، یا آپ جو ہے معارف القرآن دیکھ لیں۔ اس کی تفسیر دیکھنے کے لیے مختصراً میں نے آپ کے سامنے ان کے جو ہے وہ مرکزی خیال جو ان رکوع کے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اس سے اگلا رکوع اور اس کا جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصراً تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔